ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خداوند کی سلامتی اور خداوند کی برکات آپ سب کے لیے چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ سب کو صحیح سلامت صحت تندرستی کے ساتھ رکھے اور ہمیشہ آپ پازیٹیو سوچتے رہیں۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں اور سسٹر ڈولینا۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ شانہ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر خداوند کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ فیملی ٹھیک ہے آپ کی؟ ناظرین ہم گزشتہ تقریباً 3 پروگرام ہم آپ کے ساتھ سسٹر ایلس کی زندگی کے حوالے سے کر چکے ہیں اور ابھی بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب یہ باتیں غور سے سن رہے ہوں گے اور یقیناً سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ایک عورت، ایک لیڈی جو ہے اتنی خدمات، اتنی ٹریولنگ، اتنی مشکلات سہ سکتی ہے، تو میں تو بندہ ہوں، میں تو افورڈ کر سکتا ہوں ساری سچویشن کو، یا میں ایک مرد ہوتے ہوئے تمام چیزوں کو فیس کر سکتا ہوں یا دور دراز جا سکتا ہوں، کیونکہ عورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں، شاید وہ اکیلے ٹریول نہ کر سکتی ہوں۔ اگر آپ ایسا سوچتی ہیں تو پلیز اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اپنی سوچ کو تبدیل کریں، کیونکہ خداوند نے مرد اور عورت کو بالکل برابر حقوق دیے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ حالات ابھی شاید ویسے نہیں ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم اکیلے ٹریول کریں، مگر میں یہ سمجھتی ہوں، بلکہ میرا یقین ہے کہ اگر خداوند آپ کے ساتھ ہے تو حالات چاہے کیسے بھی ہو، چاہے تنگی ہو، ننگا پن ہو، مشکلات ہو، ہمیں مسیح کی محبت سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی سچویشن جدا نہیں کر سکتی۔ اس بات پر یقین رکھتے ہوئے اپنے قدم اٹھائیں اور اپنی خدمت کا آغاز کریں، اور اگر خدمت میں آپ پہلے سے ہی ہیں تو خداوند کے ساتھ جڑے رہیے اور بہت ساری جو ہے وہ منزلوں کو فتح کیجیے۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ وہی زبردست گفتگو جس کا آغاز ہم نے کافی سیریز میں کر چکے ہیں، سسٹر ایلس بہت زبردست، خدا کی بہت ہی خوبصورت بندی اور خدا کے بوجھ سے بھری ہوئی بندی، خداوند ان کی زندگی کو مزید جو ہے وہ بڑھائے، انہیں زندگی اور صحت دے، ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے، اور وہ اسی طرح اور لوگوں تک اپروچ کریں، جیتیں۔ میں چاہوں گی سسٹر کہ آج کا جو سوال ہے، میں چاہوں گی کہ ہم نے کافی گفتگو ہانگ کانگ کے حوالے سے، انڈونیشیا کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی، اور ابھی لاسٹ ہماری کچھ گفتگو انڈیا کے حوالے سے چلی ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ ضرور بتائیں کہ خدمت کی لاگت ہے کیا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خدمت کی ڈیفینیٹلی دیر از اے کاسٹ ٹو پے، اور جو ہے خدمت جو ہے بغیر لاگت کے ہے ہی نہیں، کیونکہ جب تک آپ جو ہے مسیح کے ساتھ جو ہے کہہ لیں کہ مصلوب نہیں ہوتے، مصلوبیت کے ساتھ جی اٹھنے کا تعلق ہے، تو جو شخص مصلوب نہیں ہوا وہ جی اٹھی زندگی گزار نہیں سکتا۔ تو سسٹر ایلس کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ مصلوب ہوئی ہیں، اور جیسے پولس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، تو جی اٹھی زندگی گزارنے کا ہمیں بھی ایکسپیرینس تب ہوتا ہے جب ہم اس کے ساتھ مصلوب ہوتے ہیں۔ جیسا ہم لاسٹ شوز میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے جو ہے وہ کھٹمل کاٹتے تھے، چوہے چڑھتے تھے، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ کوئی آسمان راہ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ جب ٹریول کرتے ہیں تو ان کو یورین انفیکشن ہو جاتا ہے، اور جو ہے جگہ جگہ کا پانی، اور فارنرز جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کے لیے پانی بھی خاص ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، کہ کس طرح سے وہ اڈیپٹیبل بھی بنتے ہیں، دوسرے رنگ کے لوگ، دوسری ذات کے لوگ، اور مطلب ان کے کلچر ہے، ان کے ریت رواج ہے، ان کا پہناوا ہے، ان کا رہن سہن ہے جو بالکل ٹوٹلی مختلف، ان کا موسم فرق ہے۔ تو ایسے لوگوں میں بسنا اور ایسے لوگوں کو اپنانا اور ایسے لوگوں کی بولی سیکھنے کی کوشش کرنا، اور پھر اتنا ہی پیار اور اتنا ہی درد مندی جیسے خدا ان کی بابت رکھتا ہے اور انجیل کی منادی کرنا، تو یہ کاسٹ ہے جو سسٹر ایلس نے بھی پے کی ہے، اور اس کاسٹ میں جو ہے ان کی اپنی صحت جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی تھی۔ پھر یہ سسٹر ایلس جن لوگوں میں گئی ہیں وہ وہاں پر صرف جو ہے وہ کرسچنز لوگ نہیں تھے، وہاں پہ ہندوز بھی تھے اور سکھ بھی تھے، اور بہت سارے ہندوؤں نے اور سکھوں نے جو ہے وہ سسٹر ایلس کی وسیلہ سے نجات پائی، اور انہوں نے جو ہے خدا کے کلام کو قبول کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جتنا ہم اپنے آپ کو ڈھالتے جاتے ہیں اور جتنا ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، خدا بھی جو ہے ہمیں استعمال کرتا ہے، اور قدرت اور جلال کے ساتھ اس کا کام ہوتا ہے۔
سسٹر میں چاہوں گی کہ دھیرن ساہو کے بارے میں کچھ بتائیں، ان کے ساتھ ان کا کتنا وقت گزرا اور کیسا وقت تھا وہ؟ دھیرن ساہو جو ہے ایک بہترین مددگار جو ہے سسٹر ایلس کو جو ہے وہ انڈیا میں ملا. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ دور دراز علاقوں میں جاتے ہو تو وہاں پر یوزلی طور پہ کوئی نہ کوئی مقامی بندہ ہی ہوتے ہیں جو وہ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو بوجھ ملتا ہے کہ خدمت جو ہے میں شروع کروں. تو دھیرن ساہو وہاں پر ایک بندہ تھا جس نے جو ہے بچوں میں خدمت سٹارٹ کی ہوئی تھی، اور سسٹر ایلس کا جانا ان کے لیے باعث برکت ہوا. انہوں نے بچوں میں خدمت سٹارٹ کی، اس کے بعد جو ہے وہ اسی وہاں پر ہی انہوں نے جو ہے پاسٹورل شپ جو ہے وہ سٹارٹ کی. اور پھر 35 لڑکے تھے جن کو سسٹر ایلس اور دھیرن ساہو جو ہے انہوں نے کلام سکھایا، ان کو اسٹیبلش کیا، اور آہستہ آہستہ یہ بچے بھی جو ہے وہ بڑھ گئے. پھر ایک اور آرگنائزیشن ہے وہ ان کے ساتھ جڑ گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ بوائز کیمپ ٹائپ کا جو ہے اس کو نام دے دیا، اور بوائز کی جو وہ تربیت کرنے لگے. تو وہ پسماندہ علاقوں میں جہاں پر آدمی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ظاہر پورا گھرانہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور وہی ہے جو کھانے پینے کا اور بہت سارے بندوبست کرتا ہے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرن ساہو جو ہے وہ ایک بہترین مددگار تھا. پھر سسٹر ایلس بہت دور دراز علاقوں میں جاتی تھی، اور ایسی جگہیں تھی جہاں پر دھیرن ساہو ہی انہیں لے کے جاتا تھا. وہ کیونکہ مقامی تھا، اسے بہت ساری جگہوں کا پتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ کہاں کہاں پر جو ہے مسیح کے نام کی منادی ہوئی نہیں ہے. تو وہ جو ہے سسٹر ایلس کے بوجھ قائلیت کو سمجھتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے، اپنا آپ دھیرن ساہو نے بھی پیش کیا کہ یس آئی ول گو ود یو، اور وہ جو ہے وہ لے کر جاتا تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے قیمتی اور نایاب مددگار بھی مل جائیں، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی دو کر بھیجا. تو ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ سسٹر ایلس سسٹر جیون کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں، کہیں پہ کیتھرین کے ساتھ، کہیں پہ روتھ کے ساتھ، اور یہاں پر وہ دھیرن ساہو کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. خوبصورت بات ہے. سسٹر اسی کے ساتھ تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہیں. ڈرائیور کالونی کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا تھا ان کو، اور کیسی خدمت تھی، کچھ اس حوالے سے. اچھا، ڈرائیور کالونی جو ہے وہ بیسیکلی شرابیوں اور مرڈررز کا علاقہ تھا، اور یہاں پر جو ہے یہ بہت دور دراز تھا، گاؤں سے کافی ہٹ کر تھا. اور یہاں پر سسٹر ایلس اور دھیرن ساہو جو ہے صبح 5 یا 6 بجے نکلے تھے، اور شام کو 6 بجے پہنچے تھے، اور 7 بجے سسٹر ایلس کی میٹنگ تھی. اور سسٹر ایلس کہتی ہیں کہ میں ادھر جا کے میں اتنی تھک گئی تھی، اتنے ڈھال ہو گئی تھی، اور پھر مجھے جو ہے وہاں پر عبادت کرانی تھی. تو یہاں پر جو ہے سارے کے سارے جو ہے اس طرح کے لوگ تھے جو جرائم پیشہ تھے، اور وہاں پر پولیس بھی نہیں جاتی تھی، اور 1 ہفتہ قبل ہی وہاں پر جو ہے وہ کسی کا مرڈر بھی ہوا تھا. تو وہاں پر جو ہے اس طرح کے علاقہ میں جو ہے خدمت کرنا، خدا کا کلام سنانا ایک بڑی بات ہے. اور پھر جب سسٹر ایلس نے وہاں پر کلام سنایا تو وہاں میں 27 کے قریب جو ہے وہ لوگ تھے جو وہاں پر. سسٹر ایلس ظاہر رنگ کے اعتبار سے سفید ان کا رنگ تھا، تو وہاں پہ سارے جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جو ہے نا ایسے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور ایکسپریشن لیس تھے، کوئی ایکسپریشن نہیں تھا، اور ایسے دیکھ رہے تھے، اور مجھے ایسا خداوند کا پیار اور اس کا ترس مجھے ان لوگوں پر آ رہا تھا. 27 کے قریب لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ روتے ہوئے نجات پائی، اور انہوں نے جو ہے وہ خداوند کے کلام کو قبول کیا. اور پھر نہ صرف انہوں نے قبول کیا بلکہ وہاں پر وہ روح القدس کے حوالے سے جب عبادت ہوئی تو یہ 27 کے 27 لوگ جو ہے وہ روح القدس سے معمور ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈرائیورز کالونی میں رہنے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید یہاں پر نہیں رہیں گے، اور یہاں سے ہٹ کر انہوں نے دوسری جگہ جو ہے وہ آباد ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر چرچ تعمیر کیا وہاں پر، اور پھر یہ 27 سے 70 تک گئے. تو کلیسیا جو ہے وہ اس طرح سے، جو سسٹر ایلس کہتے ہیں جب اگلے سال میں دھیرن ساہو کے ساتھ وہاں پر گئی تو وہ 27 لوگوں کی جگہ مجھے 70 لوگ دکھائی دیے، اور وہاں پر جو ہے چرچ فلرش تھا اور لوگ عبادت کر رہے تھے. تو میرا دل جو ہے نا وہ خوشی سے جھوم اٹھا، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ خداوند کا فضل کیسا بیش بہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں اگر وہ سسٹر ایلس جو ہے وہ ایسے علاقوں میں نہ جاتی، اور مطلب ہم بعض اوقات ہم لیبل کر دیتے ہیں نا، ہم وہ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ ہے، یہ پاپی ہے، اس سے تو بات ہی نہیں کرنی. تو جب بات ہی نہیں کرنی تو پھر یسوع تو کھوئے وہ کو ڈھونڈنے آئے ہوئے، تو ہم جو مل گئے ہم انہی سے ملتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے
کہ ہم جو ہے ایسے لوگوں کو قبول کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں جن کو بیسیکلی مسیح جن کے لیے جو ہے مصلوب ہوا، ہم ایسے لوگوں کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ خطرناک حالت ہے، اور مسیح کا بوجھ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ وہ تو آئی، اس نے کہا کہ جو ہے میں بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے اور تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں. تو یہ بیمار لوگ تھے جن میں سسٹر ایلس کے وسیلہ سے خداوند نے کام کیا. تو سسٹر یہاں پر ایک تھاٹ میرے ذہن میں آ رہی، تو کیا یہ دوغلا پن نہیں ہے انسان کا کہ ہم جب گناہ گار تھے ہم نے توبہ کر لی اور ہمارے لیے جو جانچنے کا پیمانہ ہے وہ فرق ہے، اور دوسرے کے لیے ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جبکہ اگر ہم اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے جس طرح میں نے دوسروں کے گناہ معاف کیے تو بھی میرے گناہ معاف کر. تو جب تک ہم دوسرے کے گناہ یا اس کو معاف ہی نہیں کریں گے، اس کو انکریج ہی نہیں کریں گے، تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں خدا کی محبت میں، کیونکہ ہمیں بھی ہر روز خدا کی محبت اور اس کی پہچان میں بڑھنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ ہم انسان ہیں، ایک مجھے بڑی اچھی کوٹیشن یاد آ گئی آپ کی بات سے. ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ ہم انسان ہیں، ہم کیمیکلز نہیں ہیں جو ریئیکٹ کر جاتے ہر بات پہ. لیکن ہم دیکھیں انسان ہوتے ہوئے ہماری سچویشن، بہت ساری چیزیں جو ہے ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. لیکن مبارک حال یہ ہے کہ کسی بندے کو احساس ہو، کسی بندے کو روح القدس کنوکٹ کرے کہ آپ نے کچھ غلط بھی کیا، تو آپ فیل کرے کہ یار غلطی ہوئی ہے، ایسا رویہ جائز نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، معاف کر دینا چاہیے. دقت تو ہو رہی ہے، مشکل تو ہے، لیکن جو ہے معاف کر دینا چاہیے. یا اس طرح کی فیلنگز کا جو ہے جنم. اور جیسے ہی ہم مسیح میں جڑتے ہیں تو ایسے تو پہلے مسیح سے پہلے تو یہ ساری فیلنگز جو ہے وہ دور، اور ان فیلنگ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا. لیکن مسیح میں جب جڑ جاتے ہیں اور حقیقی معنوں میں جڑتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل پر جو ہے وہ روح القدس دستک دیتا رہتا ہے. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو. مطلب ہماری چوائس ہوتی ہے، ہم دل چاہیں تو ہم سخت کر لیں، اور چاہیں تو ہم روح القدس کی دھیمی آواز سن کر جو ہے سرنڈر کر دیں. تو یہ چوائس ہماری ہے. اگر ہم سرنڈر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری، آپ کہہ لیں کہ ہماری بیوٹی میں اضافہ ہوگا. روح کا پھل جو ہے اس میں جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے گا. ہم مصنوعی پھلوں سے ہٹ کر حقیقی پھلوں میں، جو در حقیقت ہماری پرسنالٹی کو خوبصورت بناتے ہیں اور خدا کے فضل سے ہی ہم میں لگتے ہیں، تو اس میں جو ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، اس میں ہم بڑھ سکتے ہیں. کیا بات ہے. مگر یہ اس بات کے ساتھ ہی اگلے سوال تک پہنچوں گی میں کہ آپ چاہتے ہیں جو بیہیویئر آپ کے ساتھ کیا جائے، جو رویہ آپ کے ساتھ رکھا جائے، آپ کو بھی وہی رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت گناہ کیے تھے اور خدا سے آپ معافی پا چکے ہیں، تو اگر کوئی سامنے گناہ گار ہے اور وہ شاید توبہ کر چکا ہے مگر ہم اسے بار بار اس کا ماضی یاد کرا کے اسے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، تو پلیز ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا کے پاک روح کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کی تربیت کرے، کانٹ چھانٹ کرے، تاکہ آپ کسی بھی گناہ گار کا ہاتھ پکڑنے والے ہوں. بالکل سسٹر ایلس کی طرح کہ آپ ان ایریاز میں جائیں جہاں پر کوئی جانا پسند نہیں کرتا. میری سسٹر ایک دور میں خواہش تھی، میں سمجھتی ہوں آج بھی میری خواہش ہے، اور اپورچونٹی ملتے ملتے رک گئی ہے. میں سمجھتی ہوں وہ وقت خدا کی طرف سے نہیں تھا، کیونکہ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ جہاں پر خدا کی مرضی سے آپ جانا چاہیں گے نا، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. میری خواہش ہے میں جیل میں جا کے جو ہے نا وہ منادی کروں. اور میں نے بہت ایونجلزم کیا ہے اسٹریٹس پر، پارکوں میں، ہاسپٹلز میں، گاؤں میں، ڈور ناک ناک کر کر کے میں نے بہت خدمت کا کام کیا ہے. مگر میری یہ خواہش ابھی تک باقی ہے کہ میں جیل میں جاؤں اور خدمت کروں. باقی میرے جو ناظرین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے اس خواہش کے لیے، میری اس تڑپ کے لیے آپ سب دعا میں یاد رکھیں کہ خدا فضل بخشے کہ میں خدا کے اس وقت پر جو ہے جاؤں اور خداوند کے کلام کی منادی کروں. تو ہم سب کو یقیناً کوئی بھی خواہش ہمارے اندر آ سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اب دیکھیں آپ کی کیا خواہش ہے، ہم آپ کی خواہش کے لیے بھی دعا کریں گے. سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ بات کرتے ہیں ماؤنٹین ولیج کی، وہاں پر وہ کیسے پہنچے؟ اچھا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی دور دور یہ علاقے تھے، اور ماؤنٹین ولیج بھی جو ہے وہ ایک دور دراز تھا، اور جہاں پر سسٹر ایلس جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے درن ساہوں کے ساتھ پہنچی، اور وہاں پر 13 میل کا فاصلہ انہوں نے طے کیا، اور وہاں پر وہ پہنچی، اور وہاں پر انہوں نے
اور وہ خود بھی جو ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر کوئی نہیں گیا، تاکہ انجیل کا وہ اس جگہ کو کلیم کرنا چاہتی تھی۔ تو ماؤنٹین ولیج بھی جو ہے وہ ایسی ہی جگہ تھی جہاں پہ 13 میل کا سفر طے کر کر جو ہے وہ سسٹر ایلس پہنچی، اور جب یہ وہاں پر پہنچی تو وہاں پر کوئی جو ہے آگے کنونس کا نہیں تھا، اور کافی اونچائی پر تھی وہ جگہ۔ پھر وہاں سے دھرن ساہو جو ہے پھر نیچے گئے اور انہوں نے کہا کہ آگے ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاس سامان بھی ہے، لگیج بھی ہے بہت زیادہ، اور اس کو بھی انہوں نے ٹیک کیئر کرنی تھی۔ تو دھرن ساہو نے بولا کہ آپ جو ہے یہاں پر کھڑی ہوں، آپ سامان کی جو ہے رکھوالی کریں اور میں نیچے جاتا ہوں اور میں کسی کو لے کے آتا ہوں۔ پھر دھرن ساہو نیچے گیا اور وہاں سے اسے 2 آدمی ملے جو بائک پر تھے، پھر وہ انہیں لے کر آیا، اور سسٹر ایلس جو ہے ان کو انہوں نے بیچ میں بٹھایا اور ان کا کہ آپ ان کو لے کر جو ہے ماؤنٹین ولیج کی طرف جائیں، میں سامان کا بندوبست کرتا ہوں کہ میں سامان کو جو ہے وہ اوپر لاتا ہوں۔ اور سسٹر ایلس کہتی ہیں کہ جب میں ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے جائی تھی تو میں ان کی بولی نہیں سمجھتی تھی، لیکن میں اس چیز کے لیے خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ میں خداوند کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ بعض اوقات جو ہے وہ پیچھے بیٹھنے والا جو ہے وہ اتر جاتا تھا، کبھی میں سائیڈ پہ بیٹھتی تھی، اور مطلب کیونکہ اونچائی پر جب آپ جا رہے ہیں، بائک آپ لے کے جا رہے ہیں تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، اور پھر وہاں پہ جو لوگ آباد ہیں وہاں پر بھی کلوز ٹائم پر یہ پہنچتے تھے، کیونکہ مطلب ان کو نیچے سے یہ آتے تھے اور پھر چڑھائی پر جانا تو کافی ڈیفیکلٹ ہوتا تھا، لیکن اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس کہ انہوں نے وہاں پر بھی جا کر جو ہے وہ خداوند کا کلام سنایا اور لوگوں کو جو ہے نجات کے بارے بتایا، اور نجات لوگوں نے پائی ہے۔ سسٹر یہاں پر یہ ابھی ہم ماؤنٹین ولیج کی بات کریں تو کوئی ایک شخص کسی کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا تھا، وہ بھی ضرور پلیز واقعہ بتائیں۔ جی، وہاں پر جو ہے کیونکہ دور و نزدیک سے وہاں پر لوگ جمع تھے، اور جب انہوں نے یہ سنا تھا کہ ہاں ایک خاتون ہے، اور لوگ منتظر تھے کہ یہ میٹنگ جو ارینج کروائی گئی ہے تو اس میں جو اسپیکر ہے اس سے سنیں کہ وہ کون سی خوشخبری، کون سی چیز جو ہمارے لیے لائی ہے، کیا ریوائول ہے، کیا بیداری کی بات ہے، کون ہے جو اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے کوئی بات ہمیں بتانے آیا، اور کون سا خزانہ ہے اس کے پاس جو یہ ہم سے شیئر کرنا چاہتی ہے۔ تو ایک آدمی وہاں پر آیا تھا اور وہ کہتا ہے، وہ آتے کہتا ہے وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، اور وہ سسٹر ایلس سے پوچھا وہ کہاں ہے، تو سسٹر ایلس کہتے ہیں کون کہاں ہے، تو اس نے کہا یسو کہاں ہے جس کے بابت جو ہے تم ہمیں بتانے آئی ہو، اور ظاہر ہیلنگ منسٹریز اور اس کے بارے میں انہوں نے سنا تھا۔ تو سسٹر ایلس کہتی ہیں پھر ہم نے اس کو جو ہے نا یسو کی بابت بتانا شروع کیا، اور نہ صرف اس نے نجات پائی بلکہ اپنا آپ خداوند کو دے دیا اور خداوند میں مگن اور مسرور ہو گیا۔ کتنی زبردست بات ہے کہ یہ چاہت ڈیولپ ہو جائے کہ ایک ایسی ہستی ہے، ہم لوگوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں نا، ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی زبردستی خادمہ یا خادم آ رہا ہے جو خداوند کا کلام پیش کرے گا تو ہمارے انہوں نے آنا ہے بھائی، ہم نے جانا ہے، کوئی پروفیسی ہوگی بھائی، یا کوئی جو ہے کلام، آج کا کلام میرے لیے ہو۔ تو ایسی تڑپ کے ساتھ وہ شخص وہاں پر آیا تھا، اور خداوند کا شکر ہو کہ جس کو ڈھونڈتا وہ آیا تھا، اس کو وہ اپنے ساتھ لے کے گیا۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں سسٹر کے خدمت کے حوالے سے یاد تو نہیں ہے مجھے، مگر کسی خادم کی میں نے یہ بات سنی تھی کہ وہ کافی دور سے جو ہے نا وہ پاکستان میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں خدا کے روح نے نا مجھے تیار کیا کہ میں جاؤں اور کلام سناؤں۔ تو وہ جاب کرنے والا خادم ہے اور اتنی زیادہ ریسورسز نہیں، اسی میں سے بچانا اور جمع کرنا۔ اگر ہم اپنی بارے میں سوچیں تو ہماری بھی یہ لائف ہے کہ اسی میں سے جمع کر کے ہم نے اگلا کام کرنا ہے۔ تو اس نے اس طرح سے جمع کیا اور بڑی مشکل سے اس نے وہ سارا جو ہے وہ اپنا بجٹ مینٹین کیا اور وہ آیا، اور اس نے بتایا کہ جب تک میں یہاں خدمت کرتا رہا تو تب تک مجھے کوئی بھی ایسی روح نہیں ملی، اور مجھے لگا کہ ابھی تک وہ کام پورا نہیں ہوا اور میرے جانے والا دن نزدیک آ گیا پورے مشن ٹرپ میں۔ تو جب اس کے جانے کا دن آیا تب وہ بڑا مایوس تھا کہ اب تک میں نے اتنا پیسہ بھی لگایا اور میں اتنی دور سے بھی آیا اور اتنی مشکلات بھی دیکھی، مگر ابھی تک وہ قائلیت نہیں آئی کہ میں اس مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو جانے والے دن اس کو ایک شخص ملا جس نے یسوع کو قبول کیا اور اپنا آپ دیے، جس طرح سے ابھی آپ ان کی بھوک اور پیاس بتا رہی ہیں۔ تو پھر وہاں پر اس نے خدا کی آواز کو سنا کہ اس ایک روح کو بچانے کے لیے میں تجھے اتنی دور سے لے کر آیا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اتنے بڑے کراؤڈ میں گئے ہیں اور شاید پورا کراؤڈ ہی جو ہے وہ کراؤڈ سی مین، اگر کچھ 200 لوگ بھی ہیں، 50 لوگ بھی، اور ہم یہ سمجھیں یا ہماری یہ خواہش ہو کہ سب میں سے ہی جو ہے وہ بدروہیں اگر ہیں تو نکلے، یا سب
کسی وجہ سے اپاہج ہیں تو وہ ٹھیک ہو، ایسا نہیں ہوتا ناظرین. کیونکہ ہم جب اپنے بھی چرچ میں ہوتے ہیں تو 45 منٹ کے 50 منٹ کے سرمن میں سے کوئی ایک ورڈ، کوئی ایک لائن میرے لیے ہوتی ہے، پورا کلام آپ کے لیے شاید نہیں ہوتا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اگر بہت کچھ کر کے اور آپ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ بدل جائیں، تبدیل ہو جائیں اور یسوع کو جان لیں، تو ایسا بہت مشکل ہے. اگر ایک زندگی بھی بدل جاتی تو آپ کے وہ سارا جو آپ نے انویسٹ کیا ہے، ٹائم لے لیں، آپ اپنا اس میں پیسہ لے لیں، اگر وہ سب کچھ پورا ہو جاتا ہے اس خادم کی طرح کہ واقعی میرا اتنا ٹریول کرنا، اتنی مشکلات کو حاصل میں کرنا. اس چیز میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی. جس طرح ہم کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم ایک ٹیبل سجاتے ہیں اور اس میں ہم لذیذ کھانے رکھتے ہیں، لیکن جو مہمان ہوتا ہے اس کی جو چاہت ہوتی ہے، اس کو جو پسند ہوتا ہے، وہ اس میں سے وہ اٹھاتا ہے. تو جب خدا کا کلام بھی پیش کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک ضیافت ہوتی ہے جس میں بہترین جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہے کیونکہ کانگریگیشن ہے 100 لوگوں 50 لوگوں، ضروری نہیں ہے کہ ہول سول ہی آپ پر ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ سارا کا سارا آپ کے لیے ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کے لیے ہوتی ہے اور آپ اپنے لیے اس کو چن کر جو ہے اس پر عمل پیرا کرو. بالکل بالکل خوبصورت بات ہے. سسٹر میں چاہوں گی یہاں پر کسی بچیوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ بچیاں جو وہاں پر تھیں وہ سسٹر کو کچھ بتانا چاہتی تھی، وہ کیا بات تھی؟ ایکچولی یہاں پر جو ہے کیونکہ سسٹر ایلس جب کلام پیش کر رہی تھی تو لوگوں میں جو ہے توبہ کی قائلیت ہوئی، لوگوں نے رونا شروع کر دیا، کچھ گھٹنوں کے بل ہو گئے، کچھ کھڑے رہے اور کچھ جو ہے وہ اوندھے منہ ہو گئے. اور بچے جو تھے وہ دیکھ رہے تھے اپنے والدین کو کہ ان کو کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہاں پر روح القدس نازل ہوا، بڑوں نے غیر زبانیں بولنا شروع کر دی. تو اگلے دن صبح میں جب کیونکہ ان کی جو بائک تھی اس کا ٹائر جو ہے وہ فلیٹ ہو گیا تھا، تو دھرن صاحب کا تو پورا دن جو ہے وہ اس کو سیٹل کرنانے میں جو ہے وہ گزرا، کیونکہ اتنی نیچے انہیں جانا تھا، رینچ ان کے پاس نہیں تھا، تو وہ تو پورا دن جو ہے وہ باہر تھے. اور سسٹر ایلس جو ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی خداون میرا کیا کام رہ گیا یہاں پہ. تبھی جب وہ یہ سوچ رہی تھی تو بچیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ جو نا وہ ظاہر بولی تو ان کو نہیں سمجھ آئی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہیں. تو انہوں نے وہ ان کے ساتھ اٹھ کے گئی تو انہوں نے دکھایا کہ 12 بچے جو تھے وہ گھٹنوں کے بل اور جو ہے نا وہ وہاں پر چرچ ہال میں نا وہ دعا کر رہے تھے. تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو ہے وہ انہیں یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے دعا کرو. اور سسٹر ایلس نے کہا کہ پھر میں نے ان کے ساتھ مل کر دعا کرنی سٹارٹ کی ان بچیوں کے ساتھ، اور وہاں پر جو بچے تھے پھر نے ان کے ساتھ دعا کی. 12 کے قریب وہ بچے تھے سارے، اور کچھ وہ بچیاں تھیں جو ان کو بتانے آئی تھی. اور جب دعا کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ روح القدس نازل ہوا اور وہ 12 کے 12 بچے جو ہے وہ خداوند کے روح سے معمور ہوئے. تو خدا جو ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور خدا جو ہے جو بھی اس کے دروازے پہ آتا ہے اور جو بھی چاہتا ہے کہ اسے ملے تو خدا جو ہے وہ اسے وہ دیتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات مجھے لگی بچوں میں بھی یہ چاہت ڈیولپ ہو جانا کہ ہمارے ماں باپ میں جو ڈفرینس ہوا ہے وہ ہمیں بھی ہونا چاہیے، اور ان کو وہ اس قدر محظوظ ہوئے ہیں اپنے والدین کی. آپ دیکھو ایک ہی دن کی بات ہے، رات میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، صبح یہ اکٹھے ہوئے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ بچے بھی انسپائر ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، بیہیویئر وائز بھی ان کی خوشی شادمانی، کیونکہ روح القدس بھی جب نازل ہوتا ہے تو لوگ خوشی سے بھر جاتے ہیں، جلال سے بھر جاتے ہیں. تو وہ دیکھ کے بچوں میں بھی چاہت ہوئی کہ ہم جو ہے وہ دعا کریں، اور خداوند کے فضل سے وہ جو ہے خدا نے انہیں معمور کیا. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت بات تھی جو ابھی بچوں کے حوالے سے ہم نے کی. گزشتہ سارے پروگرامز میں ہم نے بڑوں کے حوالے سے بات کی، مگر یہ والا ایریا بھی جو تھا بہت خوبصورت تھا. سسٹر میں چاہوں گی کہ بچوں کے بارے میں سسٹر کی رائے کیا تھی؟ اچھا، سسٹر ایلس جو ہے کیونکہ ایک خدا خوف تھی اور خدا سے پیار کرنے والی عورت تھی، اور وہ جانتی تھی کہ خداوند کی بادشاہی میں جو ہے وہ بچوں کا بھی ہونا ضروری ہے. اور جیسے خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے. تو بڑوں کو بھی بیسیکلی بچہ ہی بننا پڑتا ہے اگر آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے. تو اور جو ہم بیہیویئر والی بات کر رہے تھے، تو جب ہم اپنی انا میں ہوتے ہیں تو پھر ہم بچے نہیں بنتے نا، بچے تو معاف کر دیتے ہیں، بڑے معاف نہیں کرتے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹر ایلس جو ہے وہ بچوں کے تعلق سے جاتی تھی کہ ان کو بھی مسیح کی نیڈ فیل ہو،
اور وہ کہتے تھے کہ بچوں کو بھی جو ہے نا خداوند کی حضوری میں لے کے آنا بہت ضروری ہے، خداوند کی حضوری میں لے کے آئے تاکہ انہیں گناہ سے کرائیے، تو انہیں پتا ہو کہ خدا کی حضوری کیونکہ دیکھیں بچے جو ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کسی نے جو ہے بچی ایک تھی اور اس کو بولا کہ جو ہے بھائی کوئی گیت سناؤ، تو وہ گیت تو وہ کوئی گانا سنانے لگے، میں کہا بھائی گیت سناؤ، تو کہا یہ گیت ہی ہے، تو جو اس نے سنا ہے تو وہ اس نے اس کو یہ بولا کہ یہ گیت ہی ہے، بالکل تو بچوں کے لیے ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر تربیتی عمل جو ہے وہ پیرنٹس کا آتا ہے، اور سسٹر ایلس کی یہ خواہش تھی کہ بچوں کو خداوند کی حضوری میں لایا جائے تاکہ ان کو نجات کی جو ہے ضرورت محسوس ہو، مسیح کی ضرورت محسوس ہو، اور روح القدس کی ضرورت محسوس ہو بحیثیت مددگار، تاکہ یہ بھی جو ہے اپنی اسپرچول لائف میں ترقی کریں۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین میں آپ سے ضرور یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی بہت ساری باتیں سسٹر ایلس کے حوالے سے کریں گے، مگر ناظرین یہاں پر سسٹر ایلس جو ہے وہ ہمارا مین ٹاپک نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف ان خواتین کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بھائیوں کو، ان تمام خادمین کو جو کسی بھی ایریا میں خدمت کر رہے ہیں، صرف ان تک ان باتوں کو پہنچانا ہے کہ ہماری خدمت کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی صحیح معنوں میں یسوع کے فالوورز ہیں تو یسوع نے بھی کوئی لمٹ نہیں رکھی تھی، بلکہ ساری لمٹس کو کراس کیا تھا انہوں نے تمام بارڈرز کو توڑا تھا، تمام باؤنڈریز کو انہوں نے گرایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی مذہب کسی دوسرے مذہب کے آڑے نہ آئے، بلکہ ہم ہر ایک تک زندہ خدا کی خوشخبری، انجیل کی خوشخبری اور یسوع کے نام کی منادی کرنے والے ہوں۔ جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، جہاں تک آپ کو پاک روح بہتا ہوا اڑاتا ہوا لے کر جائے، آپ جائیے اور دیکھیں کہ خداوند کا روح آپ کو کس طور پر استعمال کرتا ہے۔ اپنی خدمت کو چھوٹا نہ سمجھیں، چاہے آپ اپنے چرچ میں دریا ہی کیوں نہ بچھاتے ہوں، چاہے آپ اپنے چرچ میں صفائی کیوں نہ کرتے ہوں، آپ جیسی خدمت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی خادمین ہیں، اگر وہ خادمین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، یا شاید ہماری خدمت میں گیپ آ گیا ہے، تو خداوند آپ کو بحال کرنے کے لیے آج بھی موجود ہیں۔ خدا کے پاک روح کو الاؤ کیجیے کہ وہ آپ کی زندگی میں پھر سے کام کرے اور آپ پھر سے اپنی خدمت کا آغاز کریں، اور جہاں خداوند کہیں وہاں پر بلا سوچے سمجھے جائیں اور دیکھیں خداوند کتنے زبردست کام کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم سب اپنی خدمت کو پہچانیں، اپنے توڑوں کو پہچانیں، انہیں چمکائیں اور خداوند کے لیے پیش کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے، اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ جب تک جہاں رہیں خوش رہیں، صحت مند رہیں اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ خدا حافظ۔